کہتے ہیں کہ اقبال رحمت اللہ نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا کہ میرے بعد پتہ نہیں کوئی دانائے راز آئے گا کہ نہیں، تو یہ دانائے راز کیا ہوتا ہے؟ یہ علامہ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا کہ نہ جانے اب پرانی آواز آئے کہ نہ آئے، پرانا میوزک آئے کہ نہ آئے، صبح کی ہوا آئے کہ نہ آئے، وہ نسیم سحر حجاز سے آئے کہ نہ آئے، کیونکہ اس فقیر کے دن پورے ہو گئے ہیں اور میری طرح کوئی اور دانائے راز آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا پتہ آئے کہ نہ آئے۔ علامہ اقبال نے یہاں خود کو فقیر کہا، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے آگے ایک اور شعر لکھا ہے۔ اقبال نے اپنے آپ کو قوم کے آگے پیش کیا اور ایک فلسفہ پیش کیا، کیونکہ اسے قوم کا درد تھا۔ وہ ایک فلسفی، ایک شاعر تو تھا ہی، مگر اس کے ہزار لہجے تھے۔ تو ایک جگہ اقبال رحمت اللہ نے کہا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ایک اور جگہ اقبال نے اپنے آپ کو کلندر کہا، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری جگہ پر کہا کہ مجھے راز آگاہ کر دیا گیا ہے اور مجھ پر مہربانی فرما دی گئی ہے، اور دینے والے نے مجھے بہت کچھ دیا اور میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اقبال رحمت اللہ نے جو آخری شعر کہے تھے وہ یہ ہے، سرود رفتہ باز آیت کی نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کی نہ آیت، سر آمد روزگارے اے فقیرے، دگر دانائے راز آیت کی نہ آیت۔ یعنی اب حجاز عرب کی سرزمین سے ہوا آئے کہ نہ آئے۔ اقبال نے دراصل یہ کہا کہ مجھے وہاں سے ہوا آ رہی ہے اور میں جو کچھ لکھتا ہوں یہ وہاں کی یعنی حجاز کی ہوا کا اثر ہے۔ تو یہ راز تو وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ شخص تو فقیر بن جاتا ہے جس کو حجاز سے ہوا آئے، تو نسیم حجاز جو ہے وہی دانائے راز بناتی ہے، یعنی جس کو یہاں کی ہواؤں میں عرب کی ہوا مل جائے وہ دانائے راز ہوتا ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اس زندگی کے اندر، دنیا کے اندر خالق کا راستہ مل گیا وہ دانائے راز ہو گیا۔ جس کو دنیا کے اندر خدا نظر آتا ہے تو سمجھو کہ دانائے راز ہو گیا، حالانکہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو کیا دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ تو سارے گمراہ اور کافر لوگ ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کافروں میں مجھے ایمان نظر آ رہا ہے۔ اب یہ راز ہے تو اسے کافروں میں ایمان والا شخص 100 سال بعد نظر آیا اور کسی میں ان کو پرانے آباء و اجداد و مسلمان نظر آئے۔ اصل میں ان کے پیچھے ایک آدمی ہے، کیونکہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس وقت تو وہ سارے مسلمان تھے اور درمیان میں بیچارے کافر ہو گئے، تو وہ دانائے راز کفر سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہ دانا لوگ تھے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے دانائے راز۔ پھر اقبال نے کہا کہ اس فقیر کے دن تو پورے ہو گئے، مگر کوئی اور راز جاننے والا میرے بعد آئے کہ نہ آئے، اگر می آئے دانائے رازے، بدے او را نوائے دل گدازے، ضمیر امت آرامی کرد پاک، حکیم دل نوازے نے نوازے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دانائے راز آیا تو میرا سوز بھی اسی کو دینا، کیونکہ وہ امتوں کے ضمیر کو پاکیزہ کرے گا، وہ حکیم ہوگا، دل نواز ہوگا اور دل سوز ہوگا۔ تو اقبال کا مطلب یہ ہے کہ دانائے راز میرے بعد آ سکتا ہے۔ پہلے اقبال نے کہا پتہ نہیں کوئی آئے یا نہ آئے، پھر جب نئی نسیم حجاز آئی تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر کوئی میرے بعد آئے تو اس کو یہ ساری نوا دینا۔ تو گویا کہ دانائے راز نے یہ بتا دیا کہ اور دانائے راز آ سکتا ہے۔ تو دانائے راز کیا ہوا؟ جس کو نسیم حجاز آئے، چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا۔ یہ بات اقبال نے ایک اور طرح سے کی ہے۔ ایک اور جگہ یہ کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتا ہے کہ میں مدینہ اور نجف کا سرما ڈالنے والا ہوں،
مجھے کیا پرواہ ہے کہ فرنگ کیا ہے اور دانش فرنگ کیا ہے۔ گویا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ وہ آدمی جو یہاں بھی رہتا ہو اور حجاز میں بھی بیک وقت رہتا ہو وہ دانائے راز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی زمین پر رہتا ہو اور پھر خدا کے ساتھ بھی رہتا ہو وہ دانائے راز ہے۔ وہ آدمی جو اس دنیا کے اندر ہونے والی چیز کا نہ ہونا جانتا ہو کہ جو ہے یہ نہیں ہوگا، جو تھا وہ اب نہیں ہے اور جو ہے وہ نہ ہوگا، تو وہ دانائے راز ہے۔ یہی ہے ایک حرف مہر مانا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اب محرم راز نہیں رہے اور یہ بات پرانی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے جتنے محترم نام ہیں وہ سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے چراغ ہیں سب ماضی کے جلائے ہوئے ہیں، جتنے مطلع انوار ہیں یہ سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے مرکز تجلیات ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں۔ تو گویا کہ مر جانے یا رخصت ہو جانے سے مرکز تجلیات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جب چاہے اور جس دور میں چاہے مرکز تجلیات رہتا ہے۔ آپ خانقاہوں پر، مزاروں پر مرکز تجلیات اور الہیات کے واقعات کو دیکھو کہ وہ اتنے روشن ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی اتنی روشن نہیں ہے۔ تو ان کے قبرستان جتنے روشن ہیں اتنی ہماری زندگی روشن نہیں ہے، یعنی ان کی موت اتنی روشن ہے جتنی ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ عظیم لوگ ہیں، اس لیے عظیم ہے کہ وہ مرکز راز کو جانتے تھے اور وہ محرم راز تھے، اور جن کو راز مل گیا وہ پھر روشن ہو گئے، کیونکہ روشنی کا راز جاننے والا روشن ہو جاتا ہے، خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز جاننے والا تو بس خاموش ہی ہو جاتا ہے، وہ تو پھر اور ہی کہانی ہے۔ تو جو اس راز کو جان جائے تو بس پھر چپ ہی ہو جاتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اقبال نے جس کو راز کہا وہ راز یہی ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے اور میرے یقین کا مرکز ہے۔ میں اس کے ثبوت کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ تو میرا یقین ہے، وہ نہیں ہے تب بھی ہے، اور اگر موجود ہے تب بھی ہے، تو یہ ہمارے اعتماد کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ راز والوں کے پاس ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے راز کو جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں شاید ان کی کوئی مجبوریاں ان کو گمراہ کر رہی ہیں، شاید ان تک بات کنوے نہیں ہو رہی، ورنہ یہ گمراہ نہ ہوتے۔ وہ لوگ جو محرم راز ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگنے والے اور زمین اور آسمان کے فاصلے ملانے والے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے آسمان رات کو زمین بنا ہوتا ہے اور زمین رات کو آسمان بنی ہوتی ہے، تو ان کی راتیں جاگی رہتی ہیں، تو ان کی راتیں جاگتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ خاص ہوتے ہیں، راز جاننے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ راز آشنا کہلاتے ہیں، محرم راز کہلاتے ہیں۔ جس طرح خواجہ غلام فرید رحمت اللہ نے فرمایا ہے، کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ جب محرم راز مل جائے تو وہ اسے اپنے دل کا وہ حال سنا دیتا ہے جو اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ کی روحی ہے۔ روحی سے مراد خواجہ صاحب رحمت اللہ کی بستی، وہ اس راہ سے گزرتے تھے، آنکھوں میں خون کے آنسو رواں ہوتے تھے، حسن کی وادی والے سارے ہی روتے رہے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ آہے سحر گاہی کا معنی رو رو کر راتیں کاٹنا، رو رو کر راتیں کاٹنے والے عطار بن جاتے ہیں، رومی بن جاتے ہیں، رازی بن جاتے ہیں اور غزالی بن جاتے ہیں۔ تو یہ محرم راز ہے۔ مولانا روم بڑے عالم دین تھے اور بڑے مغرور عالم دین تھے۔ ان کا نام جلال الدین تھا۔ جلال الدین کا بڑا دبدبا تھا۔ پھر کوئی مست پاس سے گزرا اور جلال الدین کو جلا کر رکھ دیا، تب جلال الدین سے وہ مولائے روم بن گئے اور یہ کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ شاہ شمس تبریز نے جب ان کو راز کی دنیا دکھا دی تو وہ آگے آگے تھے اور مولانا روم پیچھے پیچھے۔ وہ کئی سال تک مولانا روم سے بولے تک نہیں، پھر کئی سال کے بعد ایسا بولے کہ مولانا روم رحمت اللہ کو آشنائے راز کر دیا۔ تو یہ ایک نگاہ ہوتی ہے اور یہ نگاہ چلتی رہتی ہے۔ اسی کائنات کا کوئی انسان یا کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہوتا ہے جو ان زندہ آدمیوں میں آتا رہتا ہے، پھر وہ
لوگوں کے پاس آتے رہتے ہیں اور ان کے خیال کی داد دیتے رہتے ہیں۔ آپ دل میں صبح سے یہ خیال لے کر بیٹھ جاؤ، مثلا جو دکاندار ہے دکان میں بیٹھ جائے، جو دفتر میں کام کرنے والا ہے دفتر میں بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ یا اللہ آج ہمیں کسی اپنے بندے سے ملا۔ آپ انتظار کرو، کوئی نہ کوئی بندہ کوئی جلوہ دکھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تلاش نہیں کر سکتے اور نہیں جانتے کہ کہاں جائیں، ہم یہاں تیرے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اللہ کا وہ بندہ کسی سائل کی شکل میں آ جائے گا، کسی غریب کی شکل میں آ جائے گا، کسی امیر کی شکل میں آ جائے گا، کوئی محرم راز اشارہ کرنے آ جائے گا اور کوئی نہ کوئی بات بتا کر چلا جائے گا۔ پھر آپ پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو آپ کا راز آپ کو بتا دے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ محرم راز کو دوسرا محرم راز ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوست ہوں، حالانکہ یہ ملاقات پہلی ہوتی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ زندگی میں مجھے پہلی بار ملا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پہلی بار ملنے سے پہلے بھی میں اس کو کئی بار ملا ہوں۔ تو پہلی بار ملاقات میں پہلے سے جاننے والے کو محرم راز کہتے ہیں، اس لیے وہ سارے ہم خیال اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس میں اناؤنسمنٹ کی بات کوئی نہیں ہے، یعنی اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سارے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تو اس لیے کہ آپ کے اندر کوئی جذبہ ہے جو آپ کو بٹھائے ہوئے ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو خود بخود آپ کے اندر موجود رہتی ہے اور اس چیز کو تلاش کہتے ہیں۔ یہ تلاش کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کی تلاش ہے، کیونکہ اپنا آپ گم ہو گیا ہے۔ ہم سارے اپنی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا آپ گم کر دیا ہے۔ شاید کہیں اگلے موڑ پر اپنا آپ مل جائے۔ اگر کبھی آپ کو آئینہ دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر بات کریں کہ یہ کیا زندگی ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اگر اندر سے آئینہ بولے کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ زندگی کیا ہے، یہ تو بہت اچھی شے ہے، اگر ایسا ہو جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ آپ کو خاموشیوں میں آوازیں آ سکتی ہیں۔ محرم راز کو ہجوم میں تنہائیاں مل جاتی ہیں اور تنہائی میں ہجوم مل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محرم راز بالکل ہی اور طرح کا ہوتا ہے، اور پھر یہ جو زندگی کی رونق ہے یہ نئے سرے سے سمجھ آتی ہے۔ محرم راز کو اس زندگی میں ایک اور زندگی ملتی ہے۔ زندگی یہی ہوتی ہے اور یہی شب و روز ہوتے ہیں، مگر اس کو اس کے اندر ایک اور زندگی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص اقبال کے قریب آیا اور اسے دانائے راز بنا گیا کیونکہ اس نے اپنا آپ پہچان لیا۔ تو یہ ہوتا ہے دانائے راز۔ دانائے راز کو دیکھیں تو دانائے راز سمجھ آتا ہے، ورنہ بیان کرنے سے اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ راز تو کبھی بیان ہونے کے بعد بھی بیان نہیں ہوتا۔ لوگ صدیوں سے اس راز کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بیان نہیں ہوا۔ ساری کتابیں دانائے راز کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں کہ محرم راز کیا ہے، دانائے راز کیا ہے، دگر دانائے راز آیت کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، اصل بات کیا ہے، مگر بیان سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سمجھ آ جائے تو سب کچھ ہے۔ کبھی انسان کا تعلق آسمان کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر خدا کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا کو چابی والے کھلونے کی طرح بنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ تو قدم قدم پر ساتھ ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت روح وہی پھونکتا ہے اور وہی تنہائیوں میں آپ کی باتیں سنتا ہے، وہی دعائیں منظور کرتا ہے۔ آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہے، وہ جیسا تھا ویسے ہے، اور باقی ہر شے فصل کی طرح کٹ جائے گی اور وہ باقی رہ جائے گا، اور باقی تیرے رب کا چہرہ رہ جائے گا۔ تو جو باقی رہ جاتا ہے وہ ہے، باقی رہ جانے والا اصل ہے اور چلا جانے والا فانی ہے۔ باقی کیسے رہتے ہیں؟ آپ دیکھو کہ ہم لوگ 1400 سال بعد پیدا ہونے والے ہیں اور آج بھی ایک نام ہم اذان میں سنتے ہیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، جہاں ہم بلند ہیں وہاں آپ کا ذکر بھی بلند کر دیا اور آج تک بلند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اس ساری دنیا میں ماننے والے اور نہ ماننے والے سب ہی آپ کی تعریف کریں گے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا رکھا گیا کہ تعریف ہی تعریف ہوگی، ہر ماننے والا بھی تعریف کرے گا اور نہ ماننے والا بھی تعریف کرے گا، کیونکہ یہ تعریف کیا گیا ہے۔ اس نام کی اللہ تعریف کرے گا، اللہ کے فرشتے تعریف کریں گے، قرآن پاک تعریف کرے گا، صحابہ کرام تعریف کریں گے، ماننے والے تعریف کریں گے،
کافر بھی تعریف کریں گے. ہیرو ایز اے پروفیٹ. کتاب لکھنے والا کارلائل بھی تعریف کرے گا. اس مصنف نے کسی اور پیغمبر کو مانا ہی نہیں، لیکن جب بھی پیغمبر کا ذکر کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر کرے گا. ہندو، سیاستدان، انگریز، سکھ، خواہ کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعریف کرے گا. تو یہ بڑے راز کی بات ہے کہ دانائے راز وہ ہے جو انسان اپنی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرے. پیر کامل سے محبت اور نسبت بھی آپ کے نام اور تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اصل میں اللہ کے محبوب کا عشق ہوتا ہے، اور ساری محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. محبت کے اظہار میں داتا صاحب رحمت اللہ کا راستہ بھی ادھر کا راستہ ہے، اور یہ راستہ مدینے کو جاتا ہے. تو راز یہ ہے کہ در مصطفیٰ کا راستہ ادھر سے ہی جاتا ہے. اسی طرح آپ لوگ کربلا گاہ میں شاہ جاؤ تو یہ کربلا لاہور میں ہے. ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہاں سے ہی. تو یہ جو تعلقات ہیں یہ راز کی باتیں ہیں، اور جاننے والے کے لیے جہاں ہے وہاں ہے، اور نہ جاننے والے کے لیے نہ وہاں ہے اور نہ یہاں ہے. یہ تو صرف ماننے والے کا رشتہ ہے اور عقیدہ ہے، اور یہ ایک راز ہے. حضور، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر علم اور آگہی کی کوئی بات سننے میں آئے تو ذمہ داری بڑھتی ہے، اور جتنا علم آ چکا ہے اتنا ہی کافی نہیں ہے. پھر ایسے میں کیا کریں؟ جب نیا سورج نکلے گا اور نئے واقعات ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ علم پہلے سے تھا ہی نہیں. آپ کو یہ علم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کل کو ہونے والے جو واقعات ہیں ان کے لیے مدد کی راہ نکالی جائے اور غیر ضروری سامان نہ اٹھایا جائے. آپ نے جو غیر ضروری سامان اکٹھا کر لیا ہے اس کے لیے آگے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کے پاس جو علم موجود ہے وہ ترک کر دو، کیونکہ یہ علم آپ کے لیے پرابلم ہے. اصل میں ان پڑھ آدمی پرابلم نہیں ہے، اور علم والا بھی پرابلم نہیں ہے، بلکہ پرابلم ہے بد علم کی. اور یہ پرابلم اس لیے ہے کہ اس نے غلط جگہ کو پکڑا ہوا ہے. کسی نے جب نیا علم پڑھانا ہے تو پھر آپ کو پریشانی ہو جائے گی. اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ موت کا علم حاصل کر لو، پھر آپ کا علم مکمل ہو جائے گا. زندگی کا علم آپ جتنا جانتے ہو وہ کافی ہے. مثلا یہ جو نوکری ہے، ریٹائرمنٹ ہے، پینشن ہے، پینشن کے بعد قرضہ لے کر مکان ہے، گریجویٹی ہے اور فکس ڈپازٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو زندگی کا اتنا علم کافی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو مرنا بھی ہوتا ہے، اور اسے یہ علم بھی آنا چاہیے. سر حکم صرف اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی ڈھیر ساری تفسیریں ہیں یہ سب پھر کیا ہے؟ آپ سے صرف اتنا ہی پوچھا جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو تفسیروں کی بات ہے تو کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے اس لیے آپ تفسیریں لکھتے رہتے ہیں، اور آپ کی قوم کا بڑا مسئلہ ہے، اور آپ کی قوم یہ خطرناک رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے کہ اگر آپ اور کچھ نہ کریں تو بھی کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیریں لکھتے رہتے ہیں. اگر آپ اس زندگی میں غور کریں اور زندگی اگر 60 سال کی لے لی جائے تو اس کا تیسرا حصہ تو آپ سونے میں گزار دیتے ہیں. 60 سال میں سے 20 سال نکال دیں کیونکہ یہ نیند کی نظر ہو گئی. کچھ زندگی دفتر میں بک گئی، باقی کی زندگی کچھ تو بیوی اور دوست لے جاتے ہیں. پھر آپ کی اولادیں ہیں جن کے لیے آپ وقت خرچ کرتے ہیں. کچھ وقت مہمان لے جاتے ہیں، کچھ وقت بیماری اور ڈاکٹر لے جاتا ہے. بارات میں آپ چلے جاتے ہیں، جنازے میں چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں. اگر یہ سب ملا کر دیکھا جائے تو آپ کے پاس باقی کے 2-4 سال بھی نہیں نکلیں گے. پھر اب باقی کے سالوں میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کلمہ ہوتا ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ایسا کرو. ایک اور بندہ آئے گا اور کہے گا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور کہے گا کہ صحابہ کرام کا حکم ہے، یہ حضور غوث پاک کا حکم ہے، یہ خواجہ صاحب کا حکم ہے، یہ داتا صاحب کا حکم ہے، یہ قائد اعظم نے فرمایا ہے، یہ بھٹو صاحب کا فرمان ہے، یہ زیاد صاحب کا فرمایا ہوا ہے، اور پھر قائدین ملت محمد علی جوہر وغیرہ. لیکن آپ کے پاس فرمان
ماننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس حال میں اللہ کے کلام کی تفسیر لکھی جا رہی ہے، تفسیر کے جواب میں ایک اور تفسیر لکھی جا رہی ہے، اور پھر تفسیر کا تفسیر کے ساتھ جھگڑا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر اتنے احکامات جاری ہو چکے ہیں کہ آپ کے لیے حکم ماننا بڑا دشوار ہے، جبکہ زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کے پاس آگہی کا وقت بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کرو کہ سب کی عزت کرتے جاؤ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے جاؤ، اس لیے احکام آسان کر لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 4 دن ہے اور آپ مزاروں پر لگاتے پھریں۔ اگر آپ ملتان جاؤ تو وہاں کتنے ہی مزار ہیں، اور اگر لاہور کے مزارات گننے شروع کر دو اور ان پر 1 یا 2 دن لگاؤ تو مہینہ بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب پاک کا حکم مانو تو آپ راضی رہیں اور زندگی گزار کر رخصتی کی تیاری کریں، اور وہ سامان باندھ لے جو وہاں پر جا سکتا ہے۔ وہاں کون سا سامان جا سکتا ہے؟ گھڑی بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ جب تک انسان زندہ ہے تو چیزوں کو سنبھال کر رکھتا ہے، مگر کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی تو دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کافی ہے، فائنل ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے خود سمپلیفائی فرمایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ آپ کو ہر بات سمجھا دی گئی ہے، اس لیے آپ کے سجدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سجدہ اس انسان کی طرف کرنا ہے جو خانہ کعبہ کہلاتا ہے، وہ پوائنٹر ہے، اشارہ کرنے والا۔ تو آپ اللہ کے اس رخ پر چلتے جاؤ۔ اب آپ یہ راستہ اختیار کر لو۔ ایک بندہ اپنے بیٹے کو ہاسٹل میں داخل کرنے گیا، ہاسٹل ڈیوز وغیرہ ادا کر دی اور بیٹا داخل ہو گیا۔ بیٹا اپنے والد کے ساتھ باہر آ گیا۔ والد نے کہا کہ بیٹا آپ کو داخل کرا دیا ہے، اب آپ ہاسٹل میں رہیں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب کا کام اتنا تھا کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا دیں۔ اب وہ شخص ان کے حکم کے مطابق چلتا جائے اور اپنی مرضی کو ترک کر دے۔ لوگ اپنے پیر صاحب کی ایسی خوشامد کرتے ہیں کہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ عام طور پر پیروں کو مریدوں نے گمراہ کیا ہے۔ تو آپ اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے جائیں، قرآن پاک کا احترام کریں، مسجد چاہے جس فرقے کی ہو اس کا احترام کریں، خانقاہ کا احترام کریں۔ کبھی کسی سے ایسی بات نہ کرنا جس سے اس کی عزت میں کمی آ جائے، اور قابل عزت کی عزت تو ضرور کریں۔ لہذا سجدہ اللہ کو کریں، محبت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ سب بہت کافی ہے۔ سر ہم کس بات کا انتخاب کریں؟ کسی مزار پر جا کر کیا کریں؟ انتخاب کس بات کا کرنا ہے؟ آپ انتخاب نہیں اس کو استعمال کرو۔ اللہ کا آپ نے انتخاب نہیں کرنا ہے، وہ تو پہلے منتخب ہے، بلکہ منتخب کائنات وہ آپ ہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اس میں بھی کائنات کا چوائس کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی زبر زیر ادھر ادھر کریں تو چالان ہو جاتا ہے، لہذا قرآن پاک بھی پکا ہے، حدیث شریف بھی پکی ہے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف زندگی چلانی ہے، بس چلتے جاؤ۔ آپ نے پھر کسی کو کیا کرنا ہے؟ بس آپ کا جو حق ہے وہ پورا کرو، فرائض پورے کرو، اور آگے جانے کی تیاری بھی کرو۔ اپنی زندگی میں قبرستان کے اندر اپنی قبر کی جگہ ضرور منتخب کر لینا۔ آپ یہ نہ کہنا کہ جہاں مرضی دفن کر دینا، آپ یہ چوائس ضرور کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، لیکن آپ اپنی قبر کی جگہ ضرور مقرر کر لو اور وہاں پر جایا کرو۔ دعا یہ کیا کرو کہ آپ کے ابا اگر رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے پہلو میں جگہ مانگو، اور اگر والدہ رخصت ہو چکی ہیں تو ان کے قدموں میں جگہ مانگو۔ قبرستان میں آپ ضرور جایا کرو، یہ سب کا فائنل گھر ہے، یہ خبر پکی ہے اور فائنل ہے۔ تو آپ اس طرف خوشی کے ساتھ چل پڑو، اور اگر قبرستان جانے سے ڈر لگتا ہے تو استغفار نہ چھوڑنا، اس طرح آپ کا ڈر اور خوف نکل جائے گا۔ اگر کسی کے پاس توفیق ہے، کوئی جگہ ہے تو قبرستان کے لیے تقسیم کر دو۔ اگر کوئی عمر میں بڑا مل جائے تو اس کا ادب کرو، کوئی مرتبے میں بڑا مل جائے تو اس کا ادب کرو، جو علم میں بڑا مل جائے اس کو سلام کر دو، جو خانقاہ مل جائے وہاں ادب سے سلام کراؤ، اور صاحب مزار کو سلام پیش کراؤ۔ تو یہ آپ کے ادب کا اظہار ہے۔
ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لینے کی خواہش بند کرو۔ کسی بھی مزار کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دروازے ہیں، ان سے ملتا بھی ہے اور ان میں سے انٹر ہونے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یا تو آپ یہاں سوال کر لو یا پھر انٹر ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو صاحبان مزار ہیں، یہ مقدس جگہ ہے، عزت کے آستانے ہیں۔ وہاں پر سوال کرو گے تو سوال پورا ہو جائے گا، اور اگر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگو گے تو اندر داخل ہو جاؤ گے۔ حضور والا اس سفر میں ہماری تو ابتدا ہے، ہم تو بس عزت کا مقام سمجھتے ہیں اور آگے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اس طرح پکڑ کر لے جانا پڑے گا جس طرح بچہ اسکول سے بھاگا ہوتا ہے، تو پھر اس کو 4 بچے پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور یہ واقعہ جب ہوگا اور 4 بندوں نے آپ کو سر پہ اٹھایا ہوگا اور کہیں گے کلمہ شہادت پڑھو، اس وقت پھر دقت ہو جائے گی۔ وہ پہلی شہادت آپ ابھی پڑھ لو، تو اگر کلمہ شہادت پڑھ لیا تو آگے پھر خیریت ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے ساتھ پہلے سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، تو پھر جانا ہی کدھر ہے؟ پھر نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ ڈر ہے اور نہ خوف ہے۔ ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ہے، اول اللہ، آخر اللہ، اندر اللہ، باہر اللہ، اور اللہ ہی اللہ ہے۔ اگر آپ آج سے یہ شروع کر دو تو پھر رونق ہی رونق ہے۔ اس طرح تو کافی چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم صرف اللہ اللہ کرتے جائیں تو بازاروں کی رونق تو بند ہو جائے گی، پھر ہم کیا کریں؟ آپ بات سنتے جائیں اور اپنے اپنے کاروبار میں بھی لگے رہیں۔ جس طرح سننے میں آتا ہے کہ سرکس دیکھو، تماشا دیکھو، تو آپ تماشا نہیں دیکھتے بلکہ سیدھے گھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے تماشے چھوڑتے ہوئے آپ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلوں میں ضرور جایا کریں اور وہاں سے کام کی بات سمجھ کر آئیں۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کے بعد کسی اور کا ذکر بھی، یعنی غیر کا ذکر بھی لے آتے ہیں، مثلا کسی جماعت کا ذکر، کسی جماعت خانے کا ذکر اور کسی سیاستدان کا ذکر۔ یہ وہی پرانی قباحت ہے اور وہاں جانا بھی قباحت ہے۔ زیادہ لیڈر نہیں بنانے بلکہ اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کافی ہے۔ باقی یہ کہ لوگوں کی جو خدمت کر سکتے ہو کر لو، کسی کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہو تو بنا لو، کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتے ہو تو کر لو۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی بندہ ہی نہیں ملا تھا جس کے ساتھ میں نیکی کرتا۔ ہر ایک کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو دینے کو کچھ نہیں ملتا تو جینٹل الفاظ، اچھے الفاظ ہی بول دو۔ سر ہم سوال کرتے ہیں اور تشفی پاتے ہیں، تو کیا آپ کے ذہن میں ہماری عملی روحانی تربیت کا بھی کوئی پروگرام ہے؟ ہاں، بڑا پروگرام ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو ایک وظیفہ دیا جائے کہ آپ 6 مہینے وظیفہ کرو، تو اس کے بعد آپ کو جو بات ملے گی وہ یہی ملے گی کہ میری طرف تم نے لوٹ کر آ جانا ہے۔ اب آپ یہ بات وظیفے سے پتہ کر لو یا ویسے پتہ کر لو، مثلا آپ کوئی بھی مقدس کتاب لے لو، وہ سارا علم ہی ہے اور تھیوری ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے والی کی خوبی یہ ہے کہ اس کی کوئی تھیوری نہیں ہے بلکہ نماز ہے، اس کے علاوہ عمل اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی اور عملی شکل بنائیں گے تو وہ گمراہی ہوگی اور بدعت ہوگی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کل زمانہ بڑی ترقی کر گیا ہے اور انسان اتنا بیزی ہے کہ آج کل 5 نمازیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے ہاں جی بڑا مشکل ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہفتے میں 1 نماز بھی کافی ہے اگر وہ بڑے خلوص کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کی داد دیں گے، لوگ اس کو گمراہ کریں گے اور وہ ان کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے اسلام کی خوبی ہے کہ نہ اس نے چینج ہونا ہے اور نہ اسے آپ چینج کرو، آپ جو مرضی کر لو، 5 نمازیں ہی رہیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ سرد علاقے میں وضو کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو برف پڑتی ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ برف پڑے یا نہ پڑے وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی عملی شکل کو شریعت کہتے ہیں اور اس کے علاوہ راستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ مزید یہ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے پاس جایا کرو، کھانا کھایا کرو، ملاقات کیا کرو اور تعلقات بناؤ۔ شریعت کے لیے ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر کہا جائے کہ سینٹ پیٹرکس میں بھی داخلہ ملتا ہے، جامعہ نعیمیہ میں بھی، تو آپ اپنے بچے کو جامعہ میں کبھی داخل نہیں کرائیں گے۔
بے شک بچہ گمراہ ہو جائے لیکن نوکری مل جائے، یہ عملی شکل کی زندگی کی مجبوریاں ہیں۔ اسلام کا اصل یہ ہے کہ آپ شریعت پر چلو، اور آپ کے پاس شریعت کے لیے وقت نہیں ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو کوئی ٹریننگ دی جائے، ذکر کرنے والوں کی کوئی جماعت ہو، اللہ کو ڈھونڈنے والے ہوں، اس طرح کا کوئی بیہیویئر گروپ ہونا چاہیے۔ مگر حال یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن شریف کسی جامع میں پڑھتا ہے اور وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر درس نظامی کرائے تو امام مسجد بن سکتا ہے۔ یعنی اگر درس نظامی کر لیا ہے، قرآن پاک بھی جانتا ہے، حدیث شریف بھی جانتا ہے، فقہ بھی جانتا ہے اور فن تفسیر بھی جانتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو نوکری کسی مسجد میں ہی ملے گی۔ اور اگر ایک آدمی نکما ہو لیکن انگریزی اسکولوں سے پڑھ کر آ گیا ہو تو اس کو نوکری فوراً مل جائے گی۔ تو اس بات کا مدعا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ کس حال میں آپ جا رہے ہو۔ ضروری ہے کہ آپ یہاں پر ٹیکنیکل فریم ورک کوئی اور بنا لیں، اپنا سسٹم اور بنا لیں۔ پہلے ہی آپ پر بہت سے فارمولے لگے ہوئے ہیں، جس بازار میں دکان ہوگی اس بازار کا فارمولہ ہوگا، دفتر ہوگا تو یونین بھی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتنی مجبوریاں ہیں۔ اب آپ یہ کام کریں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دار سمجھتے ہوئے اللہ کی شریعت پر چلنے کی کوشش کریں اور مسلمانوں کی خدمت کریں۔ جتنی بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے دل کے اندر روشنی آ جائے گی۔ میں عملی شکل یوں کراؤں گا کہ آپ کلمہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہیں یا رب العالمین میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ یا رب العالمین جو خواہشات کی درخواستیں تیرے پاس گئی ہوئی ہیں وہ ساری میں وڈرا کرتا ہوں، واپس لیتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے بنا کر رکھ یا بگاڑ کر رکھ، جہاں مرضی رکھ میں راضی رہوں گا، تا حیات تا مرگ میں راضی رہوں گا۔ میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، جس طرح کشتی کو دریا کے حوالے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ آج کے بعد میں کوئی درخواست نہیں بھیجوں گا، تیری مرضی پر راضی رہوں گا۔ جب یہ آپ ہاں کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ میرے پاس آنا۔ فی الحال یہ ریہرسل کافی ہے۔ بزرگوں کی خانقاہ پر جب عرس ہوتا ہے تو زبردست رش ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ صاحب مزار کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ آپ کے پاس ان لاکھوں بندوں میں سے کتنے بندے آئے ہیں تو وہ فرمائیں گے کہ آج سارا دن کوئی بندہ نہیں آیا، ہجوم تو بڑا ہے لیکن بندہ کوئی نہیں آیا۔ تو وہ شخص پھر پوچھتا ہے کہ بندہ کون ہوتا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہو۔ تو اس راستے پر سے گزرنے والے سارے اس راستے کے مسافر نہیں ہوتے۔ عملی شکل کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرزویں پوری کرنے والے بزرگ اور ہوتے ہیں اور آرزو ترک کرانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ اگر ترک آرزو کا حوصلہ ہے تو آپ عملی شکل میں آئیں۔ عملی شکل میں آنے والا فوت ہو جاتا ہے۔ فوت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے فوت ہو جانا اور اس کی رضا میں داخل ہو جانا، اور اس کی رضا بڑا مشکل کام ہے۔ رضا کا مطلب یہ ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے اس طرح کر دینا جس طرح مریض خود کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے، سواری خود کو ڈرائیور کے حوالے کر دیتی ہے، چاہے وہ جیسا ڈرائیور ہو، اور اس کے پاس لائسنس بھی نہ ہو تو خود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ تو رضا یہ ہے کہ جو اللہ سمجھ نہ آئے اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ اس اللہ کے حوالے جو بنا کے رکھے یا بگاڑ کے رکھے، چاہے یہاں رکھے چاہے وہاں رکھے، اور رکھے یا نہ رکھے، تو یہاں پر کتنے لوگ ہوں گے جو یہ بات کر جائیں گے۔ آپ کی ہر بات پر ہم عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہم کیا کریں؟ اس محفل کی باتوں میں سے جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں رہ جائے گا وہی کافی ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور یہاں 10 آدمی بیٹھے ہیں تو کچھ کے پاس بات 1% رہ جائے گی اور کسی کے پاس 90% رہ جائے گی۔ کچھ لوگ جو کیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو آج یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ ان کو یہ بات آنے والے زمانے میں سمجھ آ جائے گی۔ اس محفل میں ہم کسی ایک آدمی سے بات نہیں کر رہے بلکہ سب سے بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو آپ کے کام کی چیز ہے وہ آپ سمجھتے جائیں اور جو کام آپ کر سکتے ہو وہ کرتے جائیں۔ اگر کسی ایک شخص کا علیحدہ مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی علیحدہ ہوگا، اس کا حل بھی ہو جائے گا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ جہاں آپ یہ سمجھے کہ مصیبت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ رہی ہے تو دراصل وہاں سے ہی مصیبت ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ وضو کریں، کلمہ پڑھیں اور آج کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ سچا ہے، تو ہم نے کہا کہ اللہ سچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مان لو کہ اللہ ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے مانا کہ اللہ سچا ہے، اور جو وہ کرتا ہے آپ کے لیے بہتر کرتا ہے، تو پھر آپ اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ وہ اگر فاقہ کراتا ہے تو فاقہ کرتے جاؤ، اور کچھ کھلاتا ہے تو کھاتے جاؤ۔ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اپنے کام میں لگائیں۔ ہم اگر اللہ کے کام میں لگنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور یہی ہماری تعلیم ہے، اور میں اسی تعلیم کی بات کر رہا ہوں اور اسی علم کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو کچھ آپ کو یاد رہ جائے وہی بات آپ کی ہے، باقی جو دریا گزر رہا ہے آپ اس کو گزرنے دو، اور آپ کے پودوں کو پانی کی جتنی ضرورت ہوگی اتنا پانی لگ جائے گا، باقی دریا چلتا جائے گا۔ آپ دریا کو کوئی بند نہ لگائیں، وہ چلتا جا رہا ہے، اسے آپ کے گاؤں سے جا کر آگے بہت سارے گاؤں سیراب کرنے ہیں، اور یہ دریا اگلی صدی کو بھی سیراب کرے گا۔ جس کنارے سے دریا گزر رہا ہے وہ کنارہ سیراب ہوگا۔ بس آپ کے پاس صداقت ہونی چاہیے، آنے والوں میں صداقت ہونی چاہیے، بولنے والوں میں صداقت ہونی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بات دینے والا مجھے بات دیتا ہے تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں، اور اگر آپ کسی سٹیج پر یہ بات محسوس کریں کہ بات نہیں آ رہی ہے تو صاف بتا دیا کرو کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ ایسے سامعین کو ایڈریس نہ کرو جن کے مجموعی ذہن سے آپ آگاہ نہ ہوں، اور جن کے قلوب سے آپ آگاہ نہ ہوں، اور ایسے ہی نہ تم قرآن سناتے رہنا۔ سر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات میرے لیے نہیں ہوتی تو میں اس کو وصول نہیں کرتا، اور وہ میرے اندر داخل نہیں ہوتی، تو عرض یہ ہے کہ ایسی صورت میں کوئی بے ادبی یا بے احترامی تو نہیں ہوتی۔ آپ کی استعداد سے باہر جو چیز ہے اس کے احترام کی بات نہیں، لیکن جہاں آپ محروم ہو رہے ہیں وہاں آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کے مطلب کی ہے اور وہ آپ ذہن میں نہیں رکھ سکے یا ایڈجسٹ نہیں کر رہے، تو اب ایسی صورتحال میں آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ایک آدمی اگر بات سمجھ نہیں رہا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے تو جلوہ کیسے دیکھے گا؟ یعنی جب جلوہ آئے اور آپ آنکھیں بند کر لو تو پھر جلوہ تو نکل جائے گا۔ جلوہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور بات کان سے سنی جاتی ہے، بات دل سے محسوس کی جاتی ہے، اور جب دل نہ ہو تو محسوس کون کرے گا؟ دماغ لے کر بیٹھو گے تو بات کیسے ہوگی؟ بات محسوس تو دل سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نقلی طور پر آتے ہیں تو نقلی روشنی ملے گی، اور اگر اللہ کے لیے آتے ہیں تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ یہاں آپ آتے کیوں ہیں، کسی کام کے لیے کہیں جاتے کیوں ہیں؟ اللہ کی تلاش ہے، اپنی تلاش ہے، یا کسی مقصد کی تلاش ہے؟ مقصد یا تو دنیا ہو سکتی ہے یا اللہ۔ اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، پھر کہہ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی خوشیوں اور غموں کا جائزہ لیں۔ آپ جس بات پر خوش ہیں کہیں یہ غم والی بات نہ ہو، اور جس بات سے غمگین رہتے ہیں کہیں خوشی والی بات نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ چیز جو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اصل میں آپ کو بہتر اور برے کا پتہ ہی نہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ اس لیے جب کبھی اندر کی کوئی بات ڈیولپ ہونا شروع ہو تو اس کو الفاظ نہ دیا کرو، اس کو اندر چلنے دو۔ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آپ کو مشکل لگے تو اس بات پر غور کیا کرو، اس کو الفاظ نہ دیا کرو، خود سوچا کرو۔ ذمہ داری اسی کا نام ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے راستے پر صاحب نیت کو ملے وہ ذمہ داری ہے۔ یہ نہ کہنا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اس طرح ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ جواز بنانے سے ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کی بات تو سمجھ نہیں آتی لیکن بینک کی بات سمجھ آ جاتی ہے، اس طرح آگے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اپنی ذات کے ساتھ بڑے سنسیئر ہو جائیں، کیونکہ فیصلے کے دن گواہی آپ کی ذات نے آپ کے خلاف دینی ہے، ہاتھ نے گواہی دینی ہے، کان نے گواہی دینی ہے۔ بس آپ لوگوں پر خدا رحم کرے۔ سر کیا استعداد میں اضافہ ممکن ہے؟ ہاں، استعداد میں اضافہ ممکن ہے۔ آپ استعداد پر بوجھ نہ ڈالیں تو پھر استعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں،
لیکن کسی بچے کو بڑا کرنے کا کوئی نسخہ کیوں تلاش کرتے ہیں؟ آپ ویٹ کریں، انتظار کریں تو بچہ خود ہی بڑا ہو جائے گا، اور آپ کو کچھ عرصے کے بعد کہے گا کہ ابو شادی کراؤ، تو پھر آپ کیوں جلدی میں پڑ جاتے ہیں؟ بچے کو کھلا کر فوراً بڑا نہیں کیا جا سکتا، بس آپ ویٹ کرو، استعداد خود بخود بڑھ جائے گی۔ استعداد کو بڑھائیں نہیں، جب ذمہ داری آتی ہے تو استعداد بڑھ جاتی ہے۔ مطلب ہے کہ اگر آپ کو ملک دے دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے، تو خود بخود استعداد بڑھ جائے گی، اور پھر آپ جاگنا شروع کر دیں گے، اور پھر پچھتانا شروع کر دیں گے، پریشان ہونا شروع کر دیں گے۔ آپ نے استعداد بڑھا کر کیا لینا ہے؟ کھانا پکانے کی استعداد بڑھائیں گے تو مہمان آ جائیں گے، اسی طرح اگر مہمان بلا لو تو خود بخود استعداد بڑھ جائے گی۔ ذمہ داری جو جو بڑھتی جاتی ہے، استعداد بڑھتی جائے گی۔ استعداد بڑھانے کا نسخہ کوئی نہیں ہے، بلکہ صرف استعمال کا نسخہ ہے۔ تو آپ استعداد کو استعمال کریں گے تو یہ بڑھے گی۔ شہ سوار وہ ہوتا ہے جو شہ سواری کرے۔ Things are done by doing them، یعنی کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ انگریزی کا ایک اور مشہور فقرہ ہے، They dance best who learn dance، یعنی کہ ڈانس وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے ڈانس کرنا سیکھا ہو۔ تو یہ سیکھنے کی بات ہوتی ہے، استعداد بعد میں آتی ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر خود بخود ہی روزہ قائم ہو جائے گا، اور وہ شخص کبھی روزہ ترک نہیں کرے گا۔ حضور آپ نے فرمایا ہے کہ استعداد بڑھانے کا فارمولہ کوئی نہیں ہے، اور فارمولہ صحیح نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر برے ماحول میں چلے جائیں تو پھر بھی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ آپ نے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ گانے والے بازار کے اندر ولی اللہ کو دیکھا گیا ہے، حالانکہ وہاں سارے شہر کے برے لوگ تھے، اور وہ ولی کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ کرتے تھے، اور اس بری جگہ پر کرتے تھے۔ تو آپ کو ہر جگہ پر ہر طرح کا بندہ ملے گا۔ آپ اچھی نیت کر کے قائم ہو جائیں تو آپ کو اچھائی کی خوراک بدی کے ہر علاقے سے مل جائے گی۔ ایک شخص کی کہانی سنو کہ وہ ایک گانے والی عورت بری عورت کے پاس گیا اور اس کے مالک سے اس کو خرید لیا۔ اس عورت سے کہا کہ میرے پاس آنے سے پہلے وضو کر کے آؤ، اور پھر اسے نماز کے لیے کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، میں اسے یہاں تک تو لا سکتا ہوں، آگے تیرا حکم ہی اسے سیدھا کر سکتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ لڑکی جو تھی وہ اللہ اللہ کرنے لگ گئی اور ولی اللہ بن گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اتنا سب کچھ کیا ہوا ہے، ہر شے کئی دفعہ ہو چکی ہے، اب نئی بات آپ کے لیے کیا رہ گئی ہے؟ فرعون سے بڑا باغی کوئی نہیں بن سکتا۔ تو لوگوں نے برے علاقوں سے بھی اچھی اچھی چیزیں لی ہیں، وہ گندے دریاؤں سے بھی اچھی مچھلیاں پکڑ لائے۔ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ دنیا کی ساری کوششیں کیا ہیں کہ کسی طرح موت سے بچ جائیں۔ یہ کام نہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں، نہ امریکہ کر سکا ہے، نہ روس کر سکا ہے۔ تو موت سے بچنے کا کام کوئی نہیں کر سکا ہے، اور دینی کام تو صرف ایک ہے کہ اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے قریب ہو جاؤ۔ صرف یہ دو باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں میرے گھر کی سمجھ نہیں آتی تو پھر سجدہ کر کے میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ خود بتاتا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں۔ باری تعالیٰ آپ پر احسان کرتا ہے کہ آپ کو اس نے بینائی دی، عقل دی، ذہن دیا، شکل دی، سکون بھی دے گا، عرفان بھی دے گا۔ اصل میں آپ لوگ خود ملاوٹ کرتے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ ملاوٹ کرنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ملے گا۔ جو بات اصل میں ہے اس کو وہیں تک رہنے دو۔ اگر اللہ نے ولی اللہ نہیں بنایا تو نہ بنو، اور جتنا اللہ نے بنایا ہے وہ کافی ہے۔ اللہ نے آپ کو اچھا انسان بنایا ہے تو آپ اچھے انسان بنے رہو۔ آپ لوگ اپنی ذات کے اندر مبالغہ نہ کرو اور کثر نفسی بھی نہ کرو۔ جو آپ ہو وہی کافی ہے، صرف وہی رہنے دو، دیٹس آل، یہ کافی ہے۔ آپ کا گھر اپنا گھر ہے، اور وہ بیوی بچوں کا گھر ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا آپ کا فرض ہے، اور ان کی حفاظت بھی آپ کا فرض ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا آپ کا فرض ہے کہ یا اللہ میرے گھر والوں پر فضل فرما، ان کو اپنے دین کے اندر محفوظ رکھ، کیونکہ لادینیت کا حملہ ہو رہا ہے، اور اس لادینیت کے اندر ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ۔ لادینیت جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے آ رہی ہے، وی سی آر کے ذریعے آ رہی ہے، اور ماحول کے ذریعے آ رہی ہے، بلکہ ہر طریقے سے آ رہی ہے۔ تو یا اللہ آپ ہی ہماری اولادوں کو دین کے لیے محفوظ رکھیں۔ آپ لوگ یہ دعا کرو، جس طرح آپ ان کے لیے روٹی لاتے ہو ان کے لیے نیکی بھی لایا کرو، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اولاد کی خاطر آپ نیکی میں داخل ہو جاؤ تو وہ اثر قبول کریں گے۔ حضور یہ جو دوسروں کو مرغوب کرنے کی خواہش ہے
اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، اور یہ کہ توفیق الہی کسے کہتے ہیں۔ دوسروں کو مرغوب کرنے کی جو خواہش ہے، یہ دراصل انسان کی صلاحیت کی رکاوٹ ہے، اور جن لوگوں کے اندر آپ اپنے آپ کو مرغوب کرتے ہیں، آپ ان کا درجہ ضرور دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اس لیے اگر آپ اچھے لوگوں کو مرغوب کرنے کی خواہش کریں تو پھر آپ کے لیے یہ بات بہتر ہے، تو آپ اپنے سے بہتر انسانوں کی تلاش کریں۔ اکثر انسان ان لوگوں کو مرغوب کرتا ہے جو اس سے انفیریئر ہوں، کم درجے کے لوگ ہوں۔ اس طرح وہ غلطی کھا جاتا ہے کہ اس نے ہلکا ہی انفیریئر چنا ہے، اس لیے اپنے سے سپیریئر یعنی بہتر تلاش کرو۔ اس طرح دوسروں کو مرغوب کرنے کی خواہش نکل جائے گی۔ جہاں آپ متاثر ہو سکتے ہیں وہاں آپ ضرور جائیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ توفیق کسے کہتے ہیں؟ محنت کی عادت میں اگر آسانی ہو جائے تو اس کو توفیق الہی کہتے ہیں، اور یہ ایک مستند قول ہے۔ اگر آپ کی کمائی ہوئی دولت جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنا آپ پر آسان ہو جائے تو اسے بھی توفیق الہی کہتے ہیں، اور اگر آپ کا حوصلہ اس قدر بڑھ جائے کہ آپ خود پر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیں تو اسے بھی توفیق الہی کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو اگر آپ معافی مانگنے میں پہل کر گئے تو یہ توفیق الہی ہے۔ تو یہ سارے شعبے توفیق الہی کے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ غریبی آ گئی اور غریبی کے باوجود آپ سجدہ شکر کر جائیں تو یہ توفیق الہی ہے۔ اگر مشکل آ جائے اور مشکل کے وقت آپ صبر کی بجائے شکر کر جائیں تو یہ توفیق الہی ہے۔ اور یہ بات بڑے لوگوں کو ملتی ہے کہ جن کا صابرین کے اندر نام ہے، دراصل وہ شاکرین تھے۔ مطلب ہے کہ جتنے بھی شہدائے کرام ہیں، عالی مقام ہیں، وہ صابرین ہیں اور شاکرین ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مقام صبر میں مقام شکر پیدا کرنے والے تھے۔ یہ انتہا کی توفیق الہی ہے کہ جن لوگوں کو مقام صبر عطا کیا گیا ان لوگوں نے اسے مقام شکر بنا دیا کہ اگر تیری رضا یہ ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا کہ دریا نے اس شہر کا کٹاؤ شروع کر دیا ہے، تو بابا جی آپ دعا کریں۔ بابا جی نے کدال پکڑی اور دریا کے کنارے کو گرانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر تیری یہی مرضی ہے تو پھر میری بھی یہی رضا ہے۔ کہتے ہیں کہ دریا نے رخ موڑ لیا۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ دریا بھی رخ موڑ جاتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ ہو جاؤ تو وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ مدعا یہ ہے کہ اتنا سارا کام کر دو کہ جہاں اللہ کا واقعہ ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے اور آپ بھی اس پر راضی ہو جاؤ۔ جو دو آدمی آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو جماعت کے حساب سے بے نیاز ہو کر سوچو، اور آپ اپنی عاقبت کے خیال سے سوچ کر اچھے انسان کو ووٹ دو۔ جہاں سچ بولنے پر نقصان کا اندیشہ ہے وہاں بھی سچ بول جاؤ۔ حق کو جھوٹ کا لباس نہ پہناؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جب آپ جانتے ہو۔ برملا صحیح گواہی دینا توفیق الہی ہے۔ تو یہ توفیق الہی کے بڑے بڑے شعبے ہیں۔ ایک بندہ صحرا میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ دوسرے نے کہا، ارے بھائی تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی ادھر ایک بندہ آئے گا۔ اس نے کہا ادھر بندہ تو بندہ، پرندہ بھی نہیں آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو آپ ہی آ گیا ہے جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندہ تو وہاں خود بخود ہی آ جائے گا، اور یہ ہے توفیق الہی۔ اس کو اعتماد الہی بولتے ہیں کہ آپ اس کے فیصلوں پر اعتماد کرو، انتظار کرو اور خوش رہو۔ آخر میں سب کے لیے دعا کرو، یا رب العالمین تمام حاضرین پر رحم فرما، ان کے گھروں کو آسانیوں والا اور سکون والا بنا دے۔ یا رب العالمین ان پر خاص مہربانی فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں پر رحم فرما۔ تمام حاضرین کی جو دلی آرزویں ہیں یا رب العالمین ان پر مہربانی فرما دے اور قبول فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔